میری سیٹ سے اٹھو۔ لڑکے حرین شاہ کی جگہ پر بیٹھنے کی ہمت کیسے کی تم نے؟ وہ قاتلانہ آنکھوں سے وار کرتی بولی تھی۔ کیوں مس، میک اپ کی دکان آپ نے خریدی ہے چیئر، یا کہیں نام لکھا ہوا ہے جو کوئی بیٹھ نہیں سکتا؟ وہ پھیل کر بیٹھتا زریاب کا لہو گرما گیا۔ آج تک کسی نے اتنی جرأت نہیں کی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، وہ گررائی تھی۔ نازک میم جی، یہ انگریزی کا پہاڑا مجھے مت پڑھاؤ، ورنہ زریاب ملک اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں بلکہ اینٹ کو ہی توڑ دیتا ہے، بھولنا مت۔ وہ کہتا کلاس کے اینڈ ہونے پر جا چکا تھا۔ پیچھے وہ بے جو تاب کھاتی بدلے کا سوچ چکی تھی۔ غصے سے اس کا خون کھول گیا۔ وہ انگلش ڈپارٹمنٹ کی سب سے حسین و جمیل لڑکی تھی، جس کی ہر ادا نے اس یونیورسٹی کے ہر لڑکے کو پاگل کر رکھا تھا۔ اکثر لڑکے تو اس کی ایک نظر کے ہی محتاج ہوتے تھے، لیکن اس نے کبھی کسی کی طرف دیکھنا تک پسند نہیں کیا تھا۔ وہ ایک امیر باپ کی اولاد تھی، اور ہر کسی کو یہ بات معلوم تھی کہ وہ ایک امیر باپ کی بگڑی اولاد ہے۔ اگر کسی نے ذرا سا اسے نیچا دکھانے کی کوشش کی تو وہ ایک پل میں ہی اس کے ناک میں دم کر دیتی تھی۔ غرور اس قدر تھا کہ وہ کبھی کسی کو اپنے آگے کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ آج بھی وہ یونیورسٹی کے انگلش ڈپارٹمنٹ کی ایک کلاس میں تھی۔ سر حمزہ جو کہ انگلش لیکچرار تھے، وہ اس وقت کلاس میں موجود تھے، اور سبھی طالب علم خاموشی سے ان کی باتیں سننے جا رہے تھے۔ سیمسٹر کی شروعات تھی، یونیورسٹی میں نئے داخلے بھی ہو رہے تھے۔ انہی نئے داخلوں میں بہت سے لوگ شامل تھے، اور نئے آنے والوں کو ہی ویلکم کرنے کے لیے سر حمزہ نے آج ایک ایکسٹرا کلاس لے رکھی تھی۔ تبھی تو سارے بچے خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ سر حمزہ کی کلاس میں بس ایک ہی خوبی تھی، اور وہ یہ خوبی تھی کہ سر حمزہ کی کلاس میں وہ اپنے اسٹوڈنٹس سے ان کے موبائل لے کر اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے، اور اس دوران تو نہ تو کسی اسٹوڈنٹ کو باہر جھانکنے کی اجازت ہوتی اور نہ ہی کوئی اور بات کرنے کی۔ ان کا رعب ہی اتنا تھا کہ اسٹوڈنٹ بڑے اچھے طریقے سے یہ لیکچر سمجھتے اور نوٹ بھی کرتے تھے۔ آج بھی سر حمزہ اپنی کلاس لے رہے تھے، جب انہوں نے اپنا لیکچر چھوڑ کر یہ بات سمجھانا شروع کی کہ ہمیں اپنی کلاس میں نئے آنے والوں کو خیر مقدم کرنا چاہیے۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ان نئے اسٹوڈنٹس کو ویلکم دیں، اور کل سے ہم ایک بار پھر سے اپنی کلاسز شروع کریں۔ جی تو نئے آنے والوں اپنا انٹروڈکشن کروا دیں، تاکہ ہم سب کو پتہ چل سکے کہ ہماری کلاس میں اور کون کون آیا ہے۔ سر حمزہ نے اپنے پیریڈ میں ایک دوسرا پیریڈ لے کر ایکسٹرا پیریڈ میں ان سب بچوں کو ایک دوسرے سے متعارف کروانا چاہا تھا۔ ان سب میں ایک زریاب ملک بھی تھا۔ کپڑوں سے وہ اتنے اونچے گھرانے سے نہیں لگتا تھا، لیکن بول چال، اس کی سنجیدگی، وہ بالکل ایک اچھا تربیت یافتہ انسان لگ رہا تھا۔ استاد سے بات کس طریقے سے کی جاتی ہے یہ وہ بخوبی جانتا تھا۔ سبھی نے اپنا اپنا تعارف کروایا، اور پھر اس کے بعد باری آئی زریاب ملک کی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس ناچیز کو زریاب ملک کہتے ہیں۔ میرا تعلق یہاں پڑھنے والے سبھی بچوں کے خاندانوں سے نہیں، نہ ہی ان جیسے خاندانوں سے ہے۔ نہ میں ان کے طرح امیر قبیر ہوں کہ مہنگے مہنگے کپڑے وغیرہ خرید سکوں، اور نہ ہی میں کوئی ایسا اچھا انسان ہوں کہ لوگوں کے سامنے میں خود کو بڑا ظاہر کروں۔ میں جو ہوں وہی ظاہر کرتا ہوں، اور یہی میری پہچان ہے۔ میں ایک چھوٹے سے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، اور اسکالرشپ ملی ہے۔ اسکالرشپ پہ ہی میں نے یہاں پر ایڈمیشن لیا ہے۔ میرے بابا نہیں ہیں، میری امی نے میری پرورش کی ہے، اور ان کا خواب ہے کہ میں ان کا خواب پورا کروں اور ایک اچھا بیٹا بن کر دکھاؤں۔ میں اپنی ماں کا خواب پورا کرنے کے لیے اپنی تعلیم مکمل کر رہا ہوں، اور بس میرے خیال سے اتنا ہی میرا تعارف ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تھا۔ سبھی اسٹوڈنٹ اسے دیکھ رہے تھے، لیکن کسی نے بھی کچھ نہ کہا۔ وہ اپنے مقصد میں پکا تھا، اور اس میں اگر کوئی تنقید بھی کرتا تب بھی اس نے اپنا موقف نہیں بدلنا تھا۔ سر حمزہ نے اس کی اس بات پر مسکراتے ہوئے اسے داد دی تھی، اور آخر میں سبھی بچوں کو ہمت اور زریاب کے جذبے کی قدر کرتے ہوئے انہیں اسی طرح محنت اور لگن سے پڑھتے رہیں مزید، اور کہا کہ سبھی بچے ایسے ہی کریں اور خود کو کمتر نہ سمجھیں۔ سب سے اہم بات یہی ہے کہ چاہے آپ کے سامنے جتنے ہی بڑے لوگ کیوں نہ آ جائیں، خود سے بڑھ کر نہ کسی کو سمجھیں، نہ ہی خود سے کمتر کسی کو سمجھیں۔
اور نہ ہی خود کو کسی سے کم تر سمجھیں، کیونکہ سب سے اہم، سب سے بڑے، سب سے پیارے اور سب سے اہم ترین انسان آپ خود ہیں۔ ان کی اس بات پر سبھی بچوں نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تھا، لیکن ایک چہرے پر ناگواری گزری تھی، اور یہ چہرہ کسی اور کا نہیں بلکہ حورین کا تھا۔ سب کو یہ لیکچر دے کر کلاس روم میں سے چلے گئے تھے، اور سبھی بچوں کو ان کے موبائل بھی دے دیے تھے۔ سر حمزہ کی وہاں سے جانے کی دیر تھی، پھر کلاس میں ایک بھرپور کہکا گونج اٹھا تھا۔ یہ ایک لڑکی کا کہکا تھا۔ سب نے مڑ کر اسے دیکھا۔ حورین ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ تو ہاں گائز، اب ہماری کلاس میں ایسے بھکاری لوگ بھی پڑھنے آئیں گے، ویری انٹرسٹنگ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے زریاب کی جانب ہاتھ کیا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے ہنس کر اس کا ساتھ دیا تھا، اور اب یہ تینوں دوست اٹھ کر باہر جا چکی تھیں۔ زریاب کے چہرے پر ناگواری گزری تھی۔ پہلی بار اس پر کسی نے بات کی تھی اور وہ بھی اسے بھکاری کہا تھا۔ وہ دکھی نہیں ہوا تھا، لیکن اسے غصہ آیا تھا۔ تب بھی وہ غصے سے جلتی ہوئی آنکھوں سے اس لڑکی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اپنے اوپر بات کرنے کا بدلہ اب وہ لینا چاہتا تھا۔ یونیورسٹی کی طرف سے 3 دن کے لیے چھٹیاں دی گئی تھیں، کیونکہ سب ٹیچرز کے درمیان کچھ میٹنگز ہونے والی تھی، اور ان میٹنگز کی وجہ سے ہی تمام یونیورسٹی والوں کو چھٹیاں دے دی گئی تھیں۔ 3 دن بعد اب وہ ایک بار پھر سے اپنی کلاس میں موجود تھے۔ ہر کوئی بس اپنی ہی دھن میں بیٹھا تھا۔ زریاب ملک اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ چکا تھا۔ ہر کسی نے اپنی اپنی چیئرز چن لی تھی، لیکن اس کا جہاں دل چاہ رہا تھا وہیں بیٹھ رہا تھا۔ 3 دن پہلے وہ کس جگہ پر تھا اور آج وہ کس جگہ پر ہے، یہ اس نے نہیں دیکھا تھا۔ بس کلاس میں بیٹھنا ہی اس کی عادت تھی، اور اسی عادت کے مطابق ابھی اسے جو جگہ ملی تھی وہ وہیں بیٹھ گیا تھا، لیکن یہ جگہ کس کی تھی وہ اچھے سے جانتا تھا۔ اس کے آنے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد ہی وہ اپنی 2 سہیلیوں کے ہمراہ اپنے لیکچر کے لیے یہاں پہنچی تھی۔ 2 پیریڈ مس ہو چکے تھے، اور اب تیسرے پیریڈ میں وہ آگے آگے چل کے آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر زریاب کو اپنی جگہ پر بیٹھے دیکھا، ایک دم غصے سے وہ پیر پٹکتی ہوئی اس کے قریب آئی تھی۔ میری سیٹ سے اٹھو لڑکے، حورین شاہ کی جگہ پر بیٹھنے کی ہمت کیسے کی تم نے؟ وہ قاتلانہ آنکھوں سے وار کرتی بولی تھی۔ کیوں مس میک اپ کی دکان آپ نے خریدی ہے چیئر، یا کہیں نام لکھا ہوا ہے جو کوئی بیٹھ نہیں سکتا؟ وہ پھیل کر بیٹھتا زریاب کا لہو گرما گیا۔ آج تک کسی نے اتنی جرأت نہیں کی تھی۔ جسٹ شٹ اپ یو، وہ گررائی تھی۔ نازک میم جی، یہ انگریزی کا پہاڑا مجھے مت پڑھاؤ، ورنہ زریاب ملک اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں بلکہ اینٹ کو ہی توڑ دیتا ہے، بھولنا مت۔ وہ کہتا کلاس کے اینڈ ہونے پر جا چکا تھا۔ پیچھے وہ پیچ و تاب کھاتی بدلے کا سوچ چکی تھی۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ یہ جگہ اس کی نہیں تھی، یہ جگہ حورین شاہ کی تھی، لیکن وہ خود ہی جان بوجھ کر یہاں بیٹھا تھا۔ ان 3 دنوں میں اس نے اس لڑکی پر پوری ریسرچ کر لی تھی، اور اس کی توقع کے عین مطابق یہ لڑکی ایک بہت بڑے خاندان سے تھی۔ اس کا باپ بہت بڑا کمشنر تھا، اور اس کی ماں بھی کسی بہت بڑے عہدے پر فائز تھی۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی بھائی بہن نہیں تھا۔ لاڈوں سے پلی صرف ایک لڑکی تھی وہ۔ غصہ ہمیشہ اس کی ناک پر سوار رہتا تھا، اور اپنی اس دولت کی وجہ سے وہ اکثر غرور میں رہتی تھی۔ اسے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ آج تک اس نے کبھی کسی مرد سے کوئی دل نہیں لگایا، نہ کسی سے محبت کی کہانی اس کے سامنے آئی تھی، کیونکہ وہ ایک امیر باپ کی اولاد تھی، اور کبھی بھی اس نے کسی انسان کو اتنا نہیں سمجھا تھا کہ وہ اس کے مقابلہ کر سکے۔ آج تک جس لڑکے نے بھی اسے پرپوز کرنے کی ٹھانی تھی، اسے وہ ایڑی تلے روند گئی تھی، یہ کہہ کر کہ تمہاری اہمیت ہی کیا ہے میرے آگے، تم چاہے جتنے بھی بڑے کروڑ پتی کے بیٹے کیوں نہ ہو، میرے سامنے تم ٹکے کی بھی نہیں ہو۔ میں بس وہی ہوں جو لاکھوں میں ایک ہے، میرے ساتھ صرف وہی انسان ٹک پائے گا جو میرے برابر کا ہوگا۔ آج تک میرے لیول کا کوئی بنا ہی نہیں ہے۔ لیکن زریاب کی یہ تمام باتیں سننے کے بعد اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ اسے کسی نے نیچا دکھایا ہے، اور اپنے آپ کو نیچا دکھانا اس میں بھی نہیں آیا تھا۔ آج تک جس انسان نے بھی اسے خود سے نیچا دکھایا تھا، وہ اسے پسے پش ڈال کر آیا تھا، اور آج بھی اس نے یہی کرنا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اس کی جگہ پر بیٹھا تھا، اور اب وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی اس سے بدلہ لازمی لے گی، کیونکہ بھری کلاس کے سامنے اس کی انسلٹ ہوئی تھی جب اس نے اسے اپنی جگہ سے اٹھنے کے لیے کہا تھا۔
لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا تھا اور اسے مس میک اپ کی دکان کہہ کر ساری کلاس کے لوگوں کے سامنے اسے مذاق بنا دیا تھا، اور اسی تکرار میں ہی سر اندر آئے تھے اور سر نے یہ کہا تھا کہ سب لوگ آرام سے اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں۔ سر کے لحاظ سے وہ خاموشی سے ایک جگہ پر جا بیٹھی تھی، اور جب کلاس ختم ہوئی تو وہ خاموشی سے اٹھ کر جا چکا تھا۔ اس نے اس کی جانب دیکھنے سے بھی کنارہ کیا تھا اور وہ جل کر رہ گئی تھی، اور اب اس کا مقصد صرف اور صرف اس شخص سے بدلہ لینا تھا۔ آخر وہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ دیکھا نہیں تھا تم نے اس نے کس طرح سب لوگوں کے سامنے میری بے عزتی کی، میری جگہ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اب دیکھنا میں اس کے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ مجھ سے پنگا لے گا؟ حرین شاہ سے؟ اس نے ابھی دیکھا کہاں ہے میرا انتقام؟ میں انتقام لے کر رہوں گی، تم دیکھنا۔ وہ غصے سے بھنی اپنے دوستوں سے کہہ رہی تھی، آنکھیں شعلہ برسا رہی تھیں۔ اس کے بعد وہ لڑکا اسے پوری یونیورسٹی میں نظر نہیں آیا تھا۔ دوسرے روز کے لیے اس نے ان کے آنے کا انتظار کیا تھا، اور اس کے آنے سے پہلے ہی وہ کلاس روم پہنچ گئی تھی۔ شاہ نواز حسین ایک بڑے انسان تھے، کمشنر تھے، اور اکثر لوگوں سے ملنا جلنا کم ہی کرتے تھے، بس ہم پایا لوگوں میں ملتے جلتے بیٹھتے اٹھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی بیٹی بھی اسی بات کی حامل تھی۔ اپنے ہم پلہ لوگوں میں ہی اٹھنا بیٹھنا اس کا خاصا تھا۔ وہ جن لڑکیوں کے ساتھ اسکول آیا کرتی تھی اور اب یونیورسٹی میں بھی انہی لڑکیوں کے ساتھ تھی، وہ لڑکیاں اس کی کزن لگتی تھیں یا پھر اس کے باپ کے دوستوں کی بیٹیاں تھیں۔ ان کے علاوہ آج تک اس نے کوئی دوست نہیں بنائے تھے، نہ لڑکیوں میں سے اور نہ ہی کوئی لڑکوں میں سے۔ وہ اب بھی انہی دو لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی غصے سے چلا رہی تھی۔ وہ دونوں اس کی فطرت سے واقف تھیں۔ دیکھو حرین، اتنی بڑی بات نہیں ہو گئی، کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے۔ ایسا وہ نیا آیا ہے، اسے کچھ ٹائم لگے گا نا، کلاس کو سمجھنے میں، کلاس کے رول فالو کرنے میں، اور سب سے بڑھ کر تمہاری باتیں سمجھنے میں۔ نمرا نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ غصے سے اسے گھوری۔ مائی فٹ! ابھی وہ اس قابل نہیں ہوا کہ وہ مجھے سمجھ سکے، حرین شاہ کو سمجھ سکے۔ تم جانتی ہو وہ میرے لیول کا نہیں ہے، اور اپنے لیول کے لوگوں سے میں بات تک نہیں کرتی، تو وہ تو کہیں کم ہے۔ پھر بھی وہ میرے سامنے ایسے آ کھڑا ہوا ہے جیسے کہ اسے مجھ سے جالسی ہے، یا اسے مجھ سے کسی چیز کا انتقام لینا ہے۔ اب دیکھنا میں اس کا کیا حشر کرتی ہوں۔ غصے سے وہ ان دونوں کو کہہ رہی تھی، جبکہ اسی وقت عائشہ کا موبائل بجا تھا۔ یہ ان کی تیسری دوست تھی۔ اوہ نو، چلے میں آ رہی ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں آ رہی ہوں۔ اس نے فون کان سے لگایا اور بس یہی باتیں کہی تھیں۔ اس کی اس بات پر حرین اور نمرا دونوں نے ہی حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ نمرا نے کچھ پریشان ہوتے ہوئے اسے دیکھا تو پوچھا۔ کچھ نہیں یار، مما کا بی پی ہائی ہو گیا ہے، اور اس وقت بابا بھی گھر پر نہیں ہیں۔ تم تو جانتی ہو وہ کبھی گھر پر رہے ہی نہیں ہیں، وہ اپنی کسی ضروری میٹنگ کے سلسلے میں کینیڈا گئے ہوئے ہیں، اور گھر میں سوائے ملازمین کے اور کوئی نہیں ہے، تو مجھے جانا ہوگا۔ مما بے ہوش ہو چکی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ وہ مجھے یاد کر رہی ہیں، قریبی ہسپتال میں ہیں، میں انہیں دیکھنے جانا چاہتی ہوں۔ ملازم بے حد پریشان ہیں، مجھے جانا ہوگا، اگر تم میں سے کوئی چلنا چاہے تو۔ اس نے پریشانی میں ہی کہا تھا، جبکہ وہ دونوں اس کے کہنے سے پہلے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں، اور اب وہ تینوں ہسپتال کی جانب گامزن تھیں۔ حرین اپنی گاڑی خود ہی ڈرائیو کیا کرتی تھی، آج بھی وہ خود ہی اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی، اور اپنے ساتھ ہی اپنے دوستوں کے لیے پھر رہی تھی۔ عائشہ تم فکر نہ کرو، آنٹی بالکل ٹھیک ہوں گی، ہم جا رہے ہیں نا ان کے پاس، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ ویسے بھی تم جانتی ہو کہ ان کا بی پی ہمیشہ ہائی ہوتا رہتا ہے، چلو تم فکر نہ کرو، ہم چلتے ہیں۔ نمرا عائشہ کو دلاسے دے رہی تھی، جبکہ حرین خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ وہ تینوں جلدی سے ہسپتال کی عمارت میں داخل ہوئی۔ کاؤنٹر پر بیٹھی ہوئی لڑکی سے انہوں نے عائشہ کی امی کے بارے میں پوچھا، اور پھر اس کے بتانے پر وہ تینوں اسی کمرے کی جانب بڑھ گئیں جس کمرے میں اس نے اشارہ کیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ تینوں آگے بڑھتی عائشہ کا ٹکراؤ کسی سے ہوا تھا۔ جس کمرے میں وہ جا رہی تھی، یہ کمرہ اسی مریض کا تھا جس کا ان لوگوں نے پوچھا تھا، اور اس کمرے سے نکلتے ہوئے ایک شخص سے عائشہ ٹکرائی تھی، اور پیچھے سے آنے والی دونوں لڑکیوں کی نظر ایک دم اس لڑکے پر گئی تھی۔ عائشہ کے منہ صرف یہی نکلا تھا، جبکہ پیچھے کی دونوں لڑکیاں حرین اور نمرا ایک دوسرے کا منہ تک رہی تھیں۔ کبھی وہ ایک دوسرے کو دیکھتی تو کبھی سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھتی۔ سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، غالباً آپ آنٹی سمیہ کی بیٹی ہیں، جن کا غالباً ابھی وہ نام لے رہی تھی۔ ہاں عائشہ، آپ عائشہ ہی ہیں نا؟
اس نے عائشہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ابھی وہ پیچھے کھڑی دونوں لڑکیوں سے بے خبر تھا، لیکن اسی لمحے اس کی نظر پیچھے گئی تو وہ سب کچھ سمجھ گیا۔ خاموشی سے اس نے انہیں راستہ دیا اور خاموشی سے جانے ہی لگا تھا کہ اس کے سامنے ایک دم سے حورین آئی تھی۔ یہ کیا محترمہ، او میک اپ کی دکان، کیا بدتمیزی ہے یہ! میرے سامنے سے ہٹیے، میں نے آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی تو آپ میرا راستہ کیوں روک رہی ہیں؟ مجھے ایمرجنسی میں کہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، حورین انگلی اٹھا کر اسے انگلی دکھاتے ہوئے اس کی طرف گھورتے ہوئے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی بات توڑ چکی تھی۔ دیکھو لڑکے، تم بہت زیادہ شاطر بن رہے ہو، میں تمہاری یہ شاطری چلنے نہیں دوں گی، سمجھے تم؟ میں تم لوگوں کو اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ ہم جیسے بڑے لوگوں کے آگے پیچھے کیسے چلتے ہیں۔ ایک اسکالرشپ پہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کیا لے لیا، تم تو ہواؤں میں ہی اڑنے لگے۔ اب دیکھو، جمعہ 8 دن تو ہوئے نہیں، تمہیں ہماری کلاس میں پڑھتے ہوئے اور تم ہمارے کمگھروں تک پہنچ گئے۔ واہ کمال ہے! ویسے مجھے لگا تھا کہ تم غریب لوگ بس دوسروں کی جگہ چھینتے ہو، لیکن مجھے یہ علم نہیں تھا کہ دوسروں کے گھروں میں گھس کر ان کے گھر والوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہو، بلکہ ان کے پیسے بھی ہتھیانا چاہتے ہو۔ واہ کمال ہے تمہاری! خبردار اگر تم ہمارے ارد گرد بھی دکھے یا ہمارے گھر والوں کے ارد گرد بھی دکھے، سمجھے تم؟ وہ صبح کا غصہ اب نکال رہی تھی، اور نہ جانے وہ کب یہاں آیا تھا، کیسے آیا تھا، اس بارے میں اس نے سوچا ہی نہیں تھا، جبکہ عائشہ ابھی یہی سوچے جا رہی تھی کہ عائشہ کے ساتھ تو اس کا ابھی تک ٹکراؤ ہی نہیں ہوا تھا، شاید اس نے عائشہ کو دیکھا تک نہ ہو، پھر وہ اس کے گھر تک کیسے پہنچا؟ ابھی یہ بات راز ہی تھی، اور اس راز میں کیا چھپا تھا یہ صرف عائشہ کی ماں سمیہ ہی جانتی تھی، اور اس کے لیے سمیہ کے پاس جانے کے لیے ان لوگوں کے پاس ابھی کا ٹائم تھا۔ اس سے پہلے کہ حورین اس سے مزید الجھتی، نمرہ اس کا ہاتھ پکڑے عائشہ کو اندر کی طرف بھیجتے اس کے پیچھے ہی جانے لگی تھی، جب اس نے پیچھے سے پکارا، سنیے محترمہ میک اپ کی دکان، مجھے آپ لوگوں کے آگے پیچھے پھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں ہوں تو صرف انسانیت کے ناطے ہوں، اور زیادہ آپ کو مجھ پر بولنے چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی؟ اب آپ کی ہر ایک بات کا جواب میں لازمی دوں گا، یاد رکھیے گا۔ یہ کہتے ہوئے رکا نہیں تھا، چلا گیا تھا، جبکہ حورین جو ابھی اس کے پیچھے جانے لگی تھی، نمرہ نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑتے اسی کمرے میں دھکیلا تھا۔ ان دونوں کی جنگ چھڑ چکی تھی، خدا جانے اب کیا ہوتا ہے، وہ بھی ایک طرح کا ضدی لگتا ہے اور یہ بھی ایک طرف کی گھمنڈی لڑکی، نمرہ نے چکراتے سر کو تھامتے ہوئے سوچا تھا۔ 3 دن ہسپتال رہنے کے بعد سمیہ کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا اور وہ عائشہ کے ساتھ گھر چلی آئی تھی۔ جب تک سمیہ اور عائشہ ہسپتال میں رہیں تب تک نمرہ اور حورین اس کے ساتھ ہی رہیں۔ جب وہ آرام سے اپنے گھر چلی گئیں تو ان دونوں نے بھی اپنے گھر جانے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ ان 3 دنوں میں انہوں نے صرف اتنا دیکھا تھا کہ اس لڑکے نے باہر سے ہی دوائیاں وغیرہ لے کر اندر بھیج دی تھیں۔ سمیہ نے کئی بار پوچھا کہ یہاں ایک لڑکا تھا، وہ کہاں گیا، لیکن ان دونوں نے ٹال مٹول کر دی۔ نوکر وہاں پہ موجود تھا ہی نہیں جو آ کر اطلاع دیتا۔ خیر، اور اس کے بعد وہ عائشہ بھی اپنے گھر چلی گئی تھی۔ اس نے یونیورسٹی میں سے 1 ہفتے کے لیے لیو لینے کا سوچا تھا، اور نمرہ اور حورین اس بات پر متفق ہو گئی تھیں، کیونکہ آنٹی کی حالت ایسی نہیں تھی کہ انہیں اکیلا چھوڑا جا سکتا، اسی لیے ان دونوں نے اسے سمیہ آنٹی کے پاس رکنے کا کہا اور پھر خود دوسرے دن سے ہی یونیورسٹی جوائن کر لی۔ آج یونیورسٹی میں دونوں وقت سے پہلے پہنچی تھیں، لیکن سامنے ایک بار پھر سے اس لڑکے کو اپنی کرسی پر براجمان دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ وہ غصے سے آگے بڑھی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس نے اپنی کرسی پر اپنا نام لکھ لیا ہے، اور جس جگہ پر اس نے اپنا نام لکھا ہے وہاں سے وہ مٹانے سے رہا، اور یوں ٹیچر بھی اسے کچھ نہیں کہیں گے اور اسے زریاب کو ہی وہاں سے اٹھانے کا بولیں گے۔ وہ آگے بڑھی۔ دیکھیے مسٹر بھگاڑی، اٹھیے یہاں سے، یہ میری چیئر ہے، اس نے مدھم لیکن نہایت ہی کرخت آواز میں کہا تھا۔ اس بات پر اسے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ کافی دیر خاموشی سے اس کی جانب دیکھنے کے بعد وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کیوں مس میک اپ کی دکان، یہاں پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے یا یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں کوئی نہیں بیٹھ سکتا؟ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال پوچھا تھا، اور سوال پوچھتے ہوئے وہ حورین کے تن من میں آگ لگا گیا تھا۔ جی بجا فرمایا آپ نے، یہ جگہ میری ہے تو یہاں پر نام بھی میرا لکھا ہے، دیکھیے اپنی کتاب اٹھا کر نیچے لکھا ہوگا۔
حرین شاہ اب دیکھیں اور برائے مہربانی میری جگہ سے اٹھ کر یہاں سے تشریف لے جائیں۔ وہ ایک ایک بات پر زور دیتی ہوئی ایک ایک لفظ چبا کر ادا کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کہاں لکھا ہوا ہے نام؟ میرے خیال سے تو یہاں پر میرا نام لکھا ہے۔ چلیں آپ کو یقین نہیں تو دکھا دیتا ہوں۔ وہ اس کے غصے کا مزہ لیتے ہوئے اس کے ہر چیلنج کو مات دیتا ہوا فتح کی مسکراہٹ اس کی جانب اچھال رہا تھا۔ اپنی کتاب ہٹا کر جب اس نے دیکھا تو اس کے سامنے کھڑی حرین ایک دم سے حیران رہ گئی۔ اس کے دل میں لگی آگ کے شعلے اب اس کی آنکھوں میں نظر آنے لگے تھے۔ تم نے میرا نام مٹا کر اپنا نام لکھ لیا، سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ ایک بھکاری ہی تو ہو۔ اس نے اپنی کرسی پر اپنے نام کی جگہ اب زریاب ملک کا نام دیکھا، ایک دم سے چلا کر بولی تھی۔ کلاس میں بیٹھے ایک دوسرے سے گپ شپ لگاتے سبھی اسٹوڈنٹ نے مڑ کر ان دونوں کی جانب دیکھا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، بھکاری کہنا بند کرو، میں بھی تمہیں تنگ کرنا چھوڑ دوں گا۔ وہ بھی اپنی جگہ سے کرسی پر زور سے ہاتھ مارتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اس زور سے کرسی پر ہاتھ مارا تھا کہ کرسی پر ہر بڑی چیز نیچے جا گری تھی۔ کلاس کے سبھی لوگ حیرت سے بت بنے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، لیکن ان دونوں کو ایک دوسرے کی آنکھوں میں سوائے آگ کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دونوں غصے سے آگ برساتی آنکھوں کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کیوں نہ کہوں میں بھکاری، کہوں گی، 1000 بار کہوں گی۔ تم نے یہاں پر سنا ہوگا نا کہ یہ امیر کبیر نہایت ہی اونچے رتبے پر فائز ایک کمشنر کی بیٹی ہے اور دولت زیادہ ہے، لیکن آج تک اس کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے۔ تو پھر تم نے یہ سوچا کہ تم ایک بھکاری ہو، بھیک مانگ کر اور لوگوں کے گھروں میں کام کر کے تمہاری ماں نے تمہیں پڑھایا ہے، اور انہی بھیکوں کی مدد سے تو آج ایک اسکالرشپ پر یہاں پر ایڈمیشن کیا لے کر آ گئے۔ تم تو اترانے لگے۔ تمہیں کیا لگا تمہاری اس صرف صورت کو دیکھ کر میں تمہارے پیچھے لٹو ہو جاؤں گی؟ تم اگر میرے آگے پیچھے پھرو گے، مجھے چیلنج کرو گے تو میں تمہیں ایکسیپٹ کر لوں گی، یا پھر میری دوستوں اور میرے گھروں میں اور گھر والوں کے ساتھ سامنے آ کر تم اچھا بن کر دکھاؤں گے تو میرا دل پگھل جائے گا؟ نہیں، سن رہے ہیں آپ سب لوگ، یہ ایک بھکاری ہے، صرف اور صرف ایک بھکاری، جس نے یونیورسٹی میں آتے ہی میرے آگے پیچھے پھرنا شروع کر دیا، اور کل تو صاحب جی ہمارے پیچھے پیچھے ہسپتال بھی چلے آئے، یہاں تک کہ عائشہ کی ماں کے اتنے قریب ہو گئے کہ وہ اس پر صدقے باری جا رہی تھی۔ حیرت ہوتی ہے ہمیں ایسے بھکاریوں پر۔ کہوں گی بھکاری، ایک بار نہیں 100 بار کہوں گی، اور بار بار کہوں گی، سمجھے تم؟ ساری کلاس کے سامنے اس نے زریاب کی بے عزتی کر کے رکھ دی تھی، اور وہ خاموشی سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دے، لیکن اس کی تربیت میں یہ شامل نہیں تھا۔ دیکھو لڑکی، تم حد سے زیادہ بڑھ رہی ہو۔ میرے خاندان پر اور مجھ پر یا میری ماں پر انگلی اٹھانے کی دوبارہ کوشش مت کرنا، تمہاری انگلی بھی توڑ کر پھینک دوں گا میں۔ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتی ہو نا تم؟ تمہاری اکڑ توڑنا چاہتا ہوں۔ دوبارہ اگر میرے خاندان پر تم نے کوئی بات کی تو میں لحاظ نہیں کروں گا۔ میری یہ تربیت اجازت نہیں دیتی کہ میں کسی پر انگلی اٹھاؤں یا پھر کسی پر ہاتھ اٹھاؤں۔ میری ماں نے لڑکیوں پر ہاتھ اٹھانے سے منع کیا ہے۔ میں تمہاری عزت کرتا ہوں اور عزت سے بات کرتا ہوں۔ تم خود ہی میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہو اور مجھے اس بات پر مجبور کر رہی ہو کہ میں تمہیں ذلیل کر کے رکھ دوں۔ اگر دوبارہ میرے سامنے ایسا ہوا نا تو یاد رکھنا، جان لے لوں گا۔ اور ہاں سنو، مجھے تم لوگوں کے آگے پیچھے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا سمیہ آنٹی سے کیا رشتہ ہے یہ تم سمیہ آنٹی سے خود ہی پوچھ لینا، پھر تمہیں سمجھ آ ہی جائے گی۔ آج کے بعد مجھے بھکاری مت کہنا، ورنہ زبان نکال کر ہاتھ پر رکھ دوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انگلی دکھا کر غصے سے کہہ رہا تھا۔ ساری کلاس حیرت سے گونگی ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا مزید یا پھر حرین اس کی بات کا جواب دیتی، ساری کلاس میں ایک دم سے سناٹا چھا گیا تھا۔ سر حمزہ دروازے پر دستک دیتے اندر چلے آئے تھے۔ وہ خاموشی سے جا کر دوسری سیٹ پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ زریاب ایک بار پھر سے وہیں بیٹھ گیا تھا جہاں پر وہ پہلے بیٹھا تھا، جہاں اس نے حرین کا نام مٹا کر اپنا نام لکھ دیا تھا۔ کلاس میں اب مکمل طور پر خاموشی چھا گئی تھی۔ سر حمزہ سب سے پہلے کلاس کی تمام لائنوں میں پھر کر ایک اسٹوڈنٹ سے ان کے موبائل لے رہے تھے۔ موبائل لینے کے بعد انہوں نے آ کر اپنے ڈائس پر رکھ دیے، اور پھر ڈائس کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے سب اسٹوڈنٹس کو سلام کرنے کے بعد اپنی بات کہنا شروع کیا۔ میرے پیارے پیارے اسٹوڈنٹس، مجھے فخر ہے کہ مجھے میرے سارے اسٹوڈنٹ بڑا ہی احترام کرتے ہیں اور میری بات مانتے ہیں، میری کلاس میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی میری ہر بات مانتے ہیں۔ بیٹا بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک سالانہ فیسٹیول ہو رہا ہے اور اس سالانہ فیسٹیول میں آپ کو سب کو حصہ لینا ہوگا۔ میری یہ خواہش ہے کہ آپ سب میں سے ہر کوئی اپنے اپنے شوق کے مطابق ہر چیز میں حصہ لے سکے۔ اس فیسٹیول میں آپ لوگ اپنے ماڈلز بھی بنا کر لا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اگر ماڈلنگ میں شوق ہے تو آپ اس کے لیے ابھی تیاری کر سکتے ہیں۔ فیشن ڈیزائنر، سنگنگ وغیرہ جس چیز میں حصہ لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں، اور سب سے
ضروری بات یہ ہے کہ اس میں سارے انتظامات دیکھنے کے لیے آپ کی کلاس کو ہی ہائر کیا جا رہا ہے، کیونکہ کہا گیا ہے کہ آپ کی کلاس سب کلاس اسے بے حد مفید اور اچھی ہے۔ تو بیٹا آپ سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے پیار اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں، کبھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ تو میں نے بھی اس بات پر کافی سوچا اور آخر کار جو چیز میں سمجھ سکا وہ یہی ہے کہ مجھے آپ کو ہی اس کی سربراہ کی دینی ہوگی، انتظامیہ آپ میں سے ہوگی اور بیسٹ پرفارمنس بھی آپ سب لوگوں نے دینی ہے۔ فیسٹیول میں حصہ لینے کے لیے آپ سب لوگوں کو روزانہ جن جن چیزوں میں حصہ لینا ہو اس میں پریکٹس بھی کرنی ہوتی، تو آج سے سٹارٹ کریں اور جا کر انچارج سیکشن میں نام لکھوا لیں۔ ساری کلاس اٹھ کر نام لکھوانے چلی گئی تھی۔ ایسے میں وہ دونوں بھی اٹھ کر چلے گئے تھے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے شعلہ بھڑک رہے تھے۔ انتظامیہ میں ان دونوں کو جگہ مل گئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس فیسٹیول میں سنگنگ کمپٹیشن میں بھی زریاب نے حصہ لیا تھا۔ وہ اکثر گنگناتا رہتا تھا، اس کی آواز اچھی تھی اور اس کی دیکھا دیکھی جب حورین نے دیکھا تو اس نے بھی سنگنگ کمپٹیشن میں حصہ لے لیا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اسے موسیقی آتی بھی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد ان دونوں کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا، ہاں لیکن کبھی کبھار وہ دونوں سنگنگ روم میں جب پریکٹس کر رہے ہوتے تھے تو کبھی نہ کبھی ایک دوسرے کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ اس سے زیادہ نہ تو وہ کبھی ایک دوسرے کے قریب آئے تھے اور نہ ہی ان میں کوئی لڑائی ہوئی تھی۔ کلاس فیلو میں بھی یہ بات جان چکے تھے کہ ان دونوں کے درمیان سخت اختلاف چل رہے ہیں اور ان اختلافات کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے۔ زریاب کی سوچ سمجھ، اس کی سچائی اور سب سے بڑھ کر اس کی خودداری، ان سب سے بڑھ کر بھی اس کی عقل مندی اور ذہانت، پڑھائی میں اسے سب لوگوں سے برتری مل رہی تھی اور کلاس کا ہر اسٹوڈنٹ اس کی طرف ہی جا رہا تھا۔ یہ بات بھی حورین کو کھٹک رہی تھی، وہ گاہے بگاہے اس کے لیے اکثر پرابلم کریٹ کر لیا کرتے تھے، لیکن اس نے کوئی سنجیدگی کا اظہار نہیں کیا تھا، نہ ہی کبھی اس نے اس کے ساتھ ویسی بدتمیزی کی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے نظر انداز کر دیتا تھا۔ اسے یاد تھا کہ اس نے پچھلے دنوں کیا کہا تھا کہ وہ اس کے پیچھے نہیں مرتا اور نہ ہی وہ اس کے پیچھے آتا ہے، وہ بس اسے اس کی اوقات یاد دلانا چاہتا ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس کے پیچھے بھاگ کر اسے اس کی اوقات یاد دلا رہا ہے، لیکن اب حقیقت یہ تھی کہ وہ اسے نظر انداز کر کے ہی اس کی اوقات یاد دلا رہا تھا۔ وہ سب کچھ کر چکی تھی، ابھی تک اس نے آنکھ اٹھا کر اس کی جانب نہیں دیکھا تھا، نہ اس سے بات کی تھی، حتیٰ کہ سنگنگ کمپٹیشن میں حصہ لینے والے سبھی سنگرز کے نمبر ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج ہوئے تھے، لیکن زریاب نے نہ تو اپنا نمبر وہاں پر لکھا تھا اور نہ ہی کسی سے کسی کا نمبر لیا تھا۔ وہ دیکھتی رہی تھی کہ کہیں سے اگر اس کا نمبر مل جائے گا تو وہ اسے موبائل پر تنگ کرے گی یا پھر کچھ ایسا کرے گی کہ وہ اس سے بات کرنے پر مجبور ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ ساری کلاس میں اسے ڈھونڈتی رہتی، اسے وہ نظر آ جاتا تو بس اسے یک ٹک دیکھتی رہتی، جب وہ اس کی جانب دیکھتا تو اسے نظر انداز کرتی تھی یا پھر اس کی آنکھوں میں ہمیشہ غصہ ہی رہتا تھا، لیکن اب وہ نوٹ نہیں کر رہا تھا، وہ کیا کر رہا تھا اور کیا نہیں یہ کسی کو علم نہیں تھا۔ 2 دن بعد یونیورسٹی گیا تھا، فیسٹیول کے لیے کچھ نہ کچھ پلان کیا، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا اور پھر چلا جاتا، 2-3 دن پھر سے غائب رہتا، اس کی غیر حاضری پر کوئی سوال بھی نہ اٹھتا تھا۔ فیسٹیول کی تیاریاں جاری ساری تھیں، ان تیاریوں میں سارے ٹیچرز، سارے اسٹوڈنٹس مگن تھے، کسی کو کسی کی کوئی خبر نہیں تھی، اور ویسے بھی اگر چھٹیاں کر بھی لیتا تب بھی کسی کو پرواہ نہ رہتی، کیونکہ وہ ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا، اور بریلینٹ اسٹوڈنٹ چاہے کتنا ہی لیٹ کیوں نہ آئے، چاہے کتنی ہی چھٹیاں کر لے، لیکن وہ ساری کلاس سے ہمیشہ آگے ہی رہتا ہے۔ اس کا بھی یہی حساب تھا۔ 1 مہینے کی مکمل طور پر تیاری کے بعد کل فیسٹیول ہونا تھا اور آج آخری دن بھی وہ غائب تھا، جب سب لوگ فائنل تیاری کر رہے تھے۔ ابھی بھی حورین کی نظر اسے ڈھونڈ رہی تھی، اب نہ جانے اس کی آنکھوں میں شعلے کہاں جا گھسے تھے، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ اب اس کا دل بے چین رہتا تھا، اب وہ کل کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کل وہ لازمی آئے گا۔ زریاب بیٹا، نہ جانے تم کہاں چلے گئے ہو، کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، جلدی واپس آؤ، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ فون کے اس طرف سے آواز ابھر رہی تھی، جسے سننے کے بعد زریاب کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ در آئی تھی۔ ارے امی، آپ تو جانتی ہیں نا کہ میں یونیورسٹی میں ہوں اور بہت سارا کام ہوتا ہے، بس اب دعا کریں کہ میرا مقصد پورا ہو جائے، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اس نے مسکراتے ہوئے واپس اسی میٹھے لہجے میں جواب دیا تھا۔ جواب پر وہ فون پر بھی اپنی ماں کی مسکراہٹ پہچان سکتا تھا۔
بیٹا میری دعا ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ بس تمہیں ایک لڑکی کا بتایا تھا نا، اسی کے گھر اسے دیکھنے جانا ہے۔ مطلب وہ دیکھی بھالی تو ہے، میری آنکھوں کے سامنے پلی بڑی ہے بچی، اور تم تو اتنا یہاں نہیں ہو، تم نے تو کبھی اسے دیکھا بھی نہیں، لیکن وہ بہت اچھی بچی ہے، کافی عرصے سے میرے سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہی ہے تو وہ ہم میں سے اونچی ذات کی، لیکن پھر بھی میرے خیال سے اگر میں تمہارا رشتہ لے کر جاؤں گی تو اس کے والد انکار نہیں کریں گے۔ آج ان کے گھر جانا تھا، لیکن سوچا کہ تمہیں ساتھ لے چلتی ہوں اور ایک ساتھ ہی بات بھی کرتی آؤں گی۔ چلو کوئی بات نہیں، تم اپنا کام کرو، میں ان کے گھر جا رہی ہوں۔ ماں نے بہت محبت سے کہا تو وہ خاموش ہو گیا۔ خاموشی کافی دیر رہی، پھر اسے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہنے لگا، امی میں نے یہ فیصلہ آپ پر چھوڑ دیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جیسا آپ چاہیں کریں، جہاں چاہیں مجھے قبول ہوگا، ابھی مجھے کام کرنا ہے، اللہ حافظ۔ وہ اللہ حافظ کہہ کر فون رکھ گیا تھا، جبکہ پیچھے اس کی ماں اسے ڈھیروں دعائیں دے کر رہ گئی تھی۔ فیسٹیول شروع ہو چکا تھا۔ انتظامیہ کے اموار سنبھالنے میں بھی انگلش ڈپارٹمنٹ کے ہی بچے موجود تھے۔ انگلش ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اردو ڈپارٹمنٹ اور اسلامک ڈپارٹمنٹ کے بچے بھی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ سبھی لوگوں نے فیسٹیول میں حصہ بھی لے رکھا تھا۔ آج بھی اس کی منتظر نگاہیں صرف اور صرف زریاب کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن زریاب کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب وہ بے حد پریشان ہو چکی تھی، اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں اس شخص کے ساتھ نفرت نبھاتے نبھاتے اسے ایک دم سے محبت کیسے ہو گئی تھی۔ یہ محبت کا جذبہ تھا یا پھر اسے نیچا دکھانا اور نہ دیکھ پانے کی جستجو میں وہ اتنی مہو ہو گئی تھی کہ اب اسے برا لگ رہا تھا کہ وہ آخر اس کے سامنے کیوں نہیں آتا، یا اسے تکلیف دینے کی وہ عادی ہو چکی تھی، اور اب جب وہ اسے دکھائی نہیں دیتا تھا تو وہ تکلیف میں رہ جاتی تھی۔ نہ جانے ان چیزوں میں سے کیا چیز تھی جو اسے کھائے جا رہی تھی۔ حورین عائشہ نہیں آئی اور تم دونوں نے مجھے ابھی تک میسج کر کے بلایا کیوں نہیں؟ تم جانتی ہو میں کتنی مشکل سے آئی ہوں، ابھی رائڈ بک کروا کر آئی ہوں، اور تم لوگ ہو کہ تم لوگوں کے پاس گاڑیاں بھی تھیں، تم لوگ الگ الگ بھی آ رہے ہو یا نہیں؟ مجھے کوئی ساتھ لے کر آ جاؤ، بھلا کسی کا بھلا ہو جائے۔ نہیں، تم لوگ تو اپنی مستی میں مست ہو۔ نمرہ اپنی دھن میں کہے جا رہی تھی، جب اس کی نظر سامنے دروازے کو گھورتی حورین پر پڑی۔ ارے وہاں کیا دیکھے جا رہی ہو؟ کس کا انتظار کر رہی ہو؟ عائشہ کا، وہ آتی ہوگی۔ نمرہ نے حورین کو دروازے کی طرف گھورتے پایا تو اپنی خفگی دور کرتے ہوئے پوچھا تھا، لیکن وہ خاموش رہی، اور اگلے پل جب اس نے اس کی آنکھوں کے گرد ٹوٹ کر بکھرتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھا تو ایک دم سے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا ہوا حورین، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ابھی تو تمہیں یہاں فیسٹیول میں اپنی انتظامی اموار سر انجام دینے ہیں، اور پھر تم نے سنگنگ کمپٹیشن میں بھی تو حصہ لینا ہے۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ تم تو کبھی نہیں روتی۔ وہ حیران پریشان اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر پوچھ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کیے اور اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے بولی، چلو ہم میم مائرہ کے گھر جانا ہے، مجھے ان سے ملنا ہے، پلیز چلو نا، میں جب بھی ڈپریشن میں ہوتی ہوں میں انہی سے ملتی ہوں، تم تو جانتی ہو نا، چلو خدا کے لیے میرے ساتھ چلو۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے صبر کی انتہا ہو گئی ہو، اور اب وہ مزید کسی چیز کو بھی کھونا نہ چاہتی ہو، یا پھر وہ مزید کسی چیز کو سوچنا نہ چاہتی ہو۔ نمرہ اس کی یہ حالت دیکھ کر خاموشی سے اس کے ساتھ اٹھ گئی۔ اپنا بیگ اٹھا کر وہ اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ وہ جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے لگی تھی جب نمرہ نے اسے روکتے ہوئے کہا، میں خود ہی ڈرائیو کروں گی، تم خاموشی سے جا کر اس سیٹ پر بیٹھ جاؤ، تم اس حالت میں نہیں ہو کہ تم ڈرائیو کر سکو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کے ہاتھ سے چابی چھین لی تھی اور اسے دوسری طرف کا دروازہ کھول کر وہاں بٹھا دیا تھا۔ دیکھو مجھے کچھ تو بتاؤ، میں تمہاری دوست ہوں، بچپن کی دوست، کیا مجھ سے بھی چھپاتی پھروں گی؟ تمہیں پھر سے زریاب نے کچھ کہا ہے نا؟ ڈرائیونگ کرتے نمرہ بار بار اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ نہ جانے کتنے دنوں سے نہیں آ رہا، وہ یونیورسٹی میں نہیں آ رہا، نہ جانے وہ کہاں بزی ہے، میرے پاس اس کا نمبر بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ میں نے بدلے کے طور پر آگ میں جلتے ہوئے اس سے انتقام لینا تھا، لیکن یہ انتقام کیسا ہوا؟ اس نے تو مجھے
بدل کر رکھ دیا۔ میرے اندر کی وہ ڈری سہمی ایک بار پھر سے حورین باہر آ گئی ہے۔ وہ ڈری سہمی حورین صرف اور صرف ایک انسان سے ٹھیک ہو سکتی ہے، اور وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ میم مائرہ ہیں۔ بس تم جلدی سے میم مائرہ کے گھر کی طرف گاڑی موڑ دو۔ نمرہ اس کی بات سمجھ گئی تھی اور اب وہ مزید اس سے کوئی بھی بات پوچھ کر اسے دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بہرحال اس نے گاڑی کی سپیڈ اور تیز کر دی تھی تاکہ وہ جلد سے جلد ان کے گھر بھی پہنچ سکے اور دوبارہ واپس آ کر فیسٹیول میں شامل بھی ہو سکے، کیونکہ ان دونوں کو انتظامیہ کے اموار بھی سر انجام دینے تھے۔ وہ دونوں ان کے دروازے پر آ کر رکی تھیں۔ ان کے گیٹ کی گھنٹی بجانے کے بعد فوراً ہی گیٹ کھل گیا تھا اور گارڈ نے انہیں اندر آنے کا کہا تھا۔ وہ ان کے سامنے دروازہ کھولنے سے پہلے ہی CCTV کیمرے میں فوٹیج دیکھ چکا تھا کہ آگے کون ہے۔ وہ بھی ان دونوں کو پہچانتا تھا، اسی وجہ سے بیگم صاحبہ سے اجازت لینے کے بعد ہی وہ دروازہ کھولنے آیا تھا۔ دروازہ کھولنے کے بعد وہ انہیں گھر کے ڈرائنگ روم کی طرف لے گیا تھا۔ بیگم صاحبہ ابھی آتی ہیں، آپ یہاں بیٹھیں۔ وہ انہیں بٹھا کر ایک بار پھر سے باہر چلا گیا تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد سیڑھیوں سے اترتی ہوئی میم مائرہ، جنہوں نے سیاہ رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور سر پر سیاہ رنگ کا اسکارف بھی اوڑھ رکھا تھا، چہرے سے ہمیشہ کی طرح وہ معتبر دکھائی دیتی تھیں۔ مسکراتی ہوئی وہ نیچے آ کر ان دونوں کو سلام کر رہی تھی کہ تب بھی حورین جلدی سے بھاگتی ہوئی آئی اور ان کے سینے سے لگی اور بے انتہا رونے لگی۔ کافی لمحے جب وہ ان سے دور نہ ہوئی تو مجبوراً نمرہ نے ہی اس کے کندھے سے ہلاتے ہوئے اسے ان سے دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ نمرہ بیٹا، اسے رو لینے دو، نہ جانے کتنے عرصے کا غبار اپنے اندر اس نے جمع کر رکھا ہے، اسے میرے علاوہ آخر سمجھتا ہی کون ہے؟ میم مائرہ نے کہا تو نمرہ خاموش ہو گئی۔ کافی دیر حورین ان کے سینے سے لگی روتی رہی۔ جب دور ہٹی تو اس کا سارا چہرہ سوجا تھا۔ میم مائرہ نے اس کے چہرے پر پہلے سبھی آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے اور پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اب لگتا ہے کہ تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر آرام سے بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ مائرہ میڈم کی مسکراہٹ نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ کچن میں ملازمہ نے چائے تیار کر لی تھی اور ٹرالی میں سجاتی ہوئی وہ ان کی چائے لگا دی گئی تھی۔ کچھ نہیں میم، بس ایسے ہی کتنے دنوں سے آپ سے ملی نہیں تھی تو آپ کے ملنے کے لیے دل کر رہا تھا، آپ کی ٹوٹ کر یاد آ رہی تھی، اسی لیے آ گئی۔ وہ نظریں چرا گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میڈم مائرہ کچھ بولتی پیچھے سے کسی نے آواز دی، ماما میں جا رہا ہوں، آپ دعا کیجئے گا، آج ایک کمپٹیشن میں حصہ لیا ہے، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اور ان دونوں کو سامنے دیکھتے ہی ساکت ہو گیا۔ ارے بیٹا، میری دعا تمہارے ساتھ ہے، اور ان سے ملو، یہ ہے میری پیاری اسٹوڈنٹ حورین اور یہ اس کی دوست نمرہ۔ جبکہ وہ دونوں اسے سامنے دیکھ کر پتھرا گئی تھیں اور وہ بھی انہیں حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ اس کی ماں ایک بہت ہی ہونہار اسٹوڈنٹ ہے اور ایک نہایت ہی ڈری سہمی اور بزدل لڑکی جسے وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے، کیونکہ اس کی ماں نے اس کے بارے میں اسے سب بتایا تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اس کی ماں کو بے حد پسند ہے، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ یونیورسٹی میں موجود اتنی گھمنڈی اکڑو لڑکی جو اس کی ماں کو بیکارن کا نام دے رہی تھی، وہی اس کی ماں کی اسٹوڈنٹ ہو سکتی ہے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا جبکہ وہ نظریں چرا گئی۔ اس سے پہلے کہ ذریعہ کچھ کہہ پاتا، نمرہ جلدی سے بول اٹھی، میم ہمیں چلنا ہوگا، اصل میں ہمیں یونیورسٹی سے دیر ہو رہی ہے، ہماری کلاس مس ہو جائے گی، ہم یونیورسٹی کے بعد آپ سے ملنے آئیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ حورین کا ہاتھ پکڑتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ پیچھے سے ان دونوں کو گھورتا ہوا ذریعہ ایک مسکراہٹ ان کی طرف اچھالتا رہ گیا۔ ماں کو خدا حافظ کہنے کے بعد وہ بھی اپنی گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا یونیورسٹی کی طرف روانہ ہو گیا۔ نمرہ، گاڑی روکو پلیز، گاڑی روک دو، میں نہیں جانا چاہتی، میں فیسٹیول میں ہرگز نہیں جانا چاہتی۔ وہ میرا حقیقی روپ دیکھ چکا ہے، پھر بھی اس نے مجھے کبھی یہ کیوں نہیں بتایا کہ وہ میم مائرہ کا بیٹا ہے؟ یقیناً اس نے نہیں پتا ہوگا، اسے نہیں پتا ہے، تبھی تو میم مائرہ نے ہمارا ایک دوسرے سے تعارف کروایا ہے، لیکن اب وہ جان چکا ہے، میرے اس کے ساتھ اختلاف بہت بڑھ چکے ہیں اور اب وہ ہرگز مجھے نہیں بخشے گا، ساری یونیورسٹی کے سامنے وہ مجھے بے عزت کر کے رکھ دے گا، اور مجھے اتنی ذلالت نہیں سہنی، بس گھر واپس چلو، رو رو کر کہہ رہی تھی۔ نمرہ نے اس کے کہنے پر گاڑی ایک سائڈ پر تو روک دی تھی، لیکن وہ اسے گھر واپس ہرگز نہیں لے جانا چاہتی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم پاگل ہو؟ 1 مہینے سے تم نے اتنی محنت کی ہے اس فیسٹیول میں حصہ لینے کی، اور پھر اب تم عین موقع پر وہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہو؟ تم بزدل نہیں ہو، چاہے وہ جو بھی کہے، تم ایک باہمت لڑکی ہو، بس اب میں تمہاری ایک نہیں سنوں گی، خاموشی سے بیٹھی رہو۔
یہ کہتے ہوئے نمرا نے جلدی سے گاڑی یونیورسٹی روڈ پر ڈال دی اور اگلے 10 منٹ میں ہی وہ یونیورسٹی پہنچ گئی تھی، لیکن یونیورسٹی کے داخلی دروازے پر داخل ہوتے ہی ان دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھیں۔ ان کے استقبال کے لیے یہاں اتنا انتظام کیا گیا تھا کہ دروازے کے سامنے پھولوں کی پتیاں سجائی گئی تھیں۔ دروازے کے سامنے سے اسٹیج تک ایک راہداری بنی ہوئی تھی اور یہ راہداری پھولوں کی پتیوں سے بنی تھی۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی ان پر پھولوں کی برسات شروع ہوئی تھی۔ وہ دونوں یہ سب کچھ حیرانگی سے دیکھ رہی تھیں اور ایک دوسرے کی جانب ناسمجھی کی حالت میں دیکھ رہی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اسٹیج تک پہنچی تو اسٹیج پر سے آواز ابھری تھی، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، جس چیز کا انتظار تھا وہ ختم ہوا۔ ہمیں محترمہ حورین شاہ کا انتظار تھا اور وہ یہاں آ ہی گئیں، ہماری یونیورسٹی کی ہونہار اور نہایت ہی مغرور لڑکی، جو اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتی۔ لیکن آج ایسا نہیں ہوگا، آج میں کچھ نیا کرنے والا ہوں۔ آپ سب لوگ دیکھیے، میں آپ سب لوگوں کو گواہ بنا کر اور آپ سب لوگوں کے سامنے ہی ان سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حورین کا دل اچھل کر اس کی حلق میں آ بیٹھا تھا۔ نمرا کی کیفیت اس سے کچھ الگ نہیں تھی۔ اسٹوڈنٹ کے ہجوم میں کھڑی عائشہ ان دونوں کو حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ان سب چیزوں سے بھی ناواقف تھی۔ اس کے جانے کے بعد جو کچھ ہوا تھا وہ تو اسے بتا چکی تھی، لیکن آج اس کے آنے سے پہلے کیا ہوا تھا یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ نہ جانے یہ شخص اب مجھے کتنا ذلیل کرے گا، لیکن یہ شخص مجھے جتنا ذلیل کرے مجھے اب کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ جانے کیوں مجھے شخص اب مجھے اچھا لگنے لگا ہے، اس نے دبی دبی آواز میں نمرا کے کان میں کہا تھا۔ نمرا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اب اس چیز کا کوئی حل نہیں تھا اور اگلے ہی لمحے ان دونوں کی توقع کے برعکس کچھ ہوا تھا۔ وہ مائک ہاتھ میں پکڑتا مسکراتا ہوا اسٹیج سے نیچے اترا اور اس کے سامنے بیٹھتے ہی ایک گھٹنا نیچے ٹیکتا اس کے سامنے پھول کر کے کہنے لگا، آئی لائک یو سو مچ، ول یو میری می مس حورین شاہ۔ پھر اگلے ہی لمحے پھول کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ میں پکڑی ڈبیا کھول کر انگوٹھی اس کے سامنے کر دی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ حیران رہ گئی تھی۔ اس نے اس سے کیا توقع کی تھی اور وہ کیا نکلا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے اور دوسری طرف یونیورسٹی میں موجود سبھی اسٹوڈنٹ کی ہاں ہو شروع ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ عائشہ اور نمرا بھی حیرت سے گنگ انہیں دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے وہ پھول لیا اور دوسرا ہاتھ اس کے سامنے کر دیا۔ اس نے انگوٹھی پہنائی اور وہاں سارے ہال میں تالیاں گونج اٹھی تھیں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھوں، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ میری کمزوری کو سیڑھی بنا کر آپ مجھے ساری یونیورسٹی میں بے عزت بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ اس کے سامنے بیٹھی عزت اور تعظیم کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ ان کی منگنی کو پورا 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ وہ اس لیے مس حورین شاہ کہ میں آپ کو شروع سے ہی پسند کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو یونیورسٹی آتے جاتے دیکھا تھا اور بس میرا دل آپ پہ فدا ہو چکا تھا، کیونکہ میں ہمیشہ سے ہی ایک ہاسٹل میں رہا اور پھر اس کے بعد ہاسٹل میں رہنے کے بعد جب میں واپس آیا تو اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ رہنے لگا۔ جب بھی آپ امی کے پاس قرآن پڑھنے آتی تھی میں گھر پر نہیں ہوتا تھا، لیکن امی نے مجھے آپ کے بارے میں سب کچھ بتایا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں آپ سے شادی کر لوں اور میں نے بھی اس بات کا ارادہ امی پر ہی ڈال دیا تھا، لیکن مجھے تم پسند آئی تھی۔ جب میں نے تمہارے بارے میں ریسرچ کی تو مجھے پتہ چلا کہ تم گھمنڈی اور مغرور لڑکی ہو۔ امی کے بارے میں تم نے کیا کیا باتیں کہیں، لیکن میں چاہتا تھا کہ میں جس طرح غریب بن کر یہاں آیا ہوں اسی غریبی میں تم مجھے اپنا لو، اور جب مجھے یہ احساس ہوا کہ تم مجھے اپنا رہی ہو تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں تمہیں پرپوز کر لوں گا۔ لیکن اس روز تم ہمارے گھر آئیں تو مجھے یہ پتہ چلا کہ اس طریقے سے میں اپنی امی کو بھی خوش کر سکتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کے پیچھے آپ کی دولت کی وجہ سے نہیں بلکہ سمیہ آنٹی میری پھپھو ہیں اور میں اپنی پھپھو کا حال پوچھنے وہاں گیا تھا۔ اس شہر میں زیادہ تر رہا نہیں، اسی وجہ سے مجھے عائشہ بھی نہیں جانتی اور میں کافی عرصے بعد یہاں آیا ہوں۔ اب سب کچھ کلیئر ہو چکا؟ اس نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ شرما گئی تھی۔ اس کا حقیقی روپ اس کے سامنے تھا۔ ان دونوں کی محبت ایک دوسرے کی آنکھوں کے راستے ایک دوسرے کے دل میں اتر رہی تھی۔ سب سے حسین لمحہ شاید یہی تھا۔ کسی فوٹوگرافر نے ان کی محبت کا یہ لمحہ ایک کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ محبت ان پر مکمل ہو چکی تھی۔ کچھ محبتیں یوں بھی ہوتی ہیں جو نفرتوں سے شروع ہوتی ہیں اور محبتوں پر ختم ہو جاتی ہیں۔ جیسے کوئی اینٹ مارتا ہے تو آگے والا پتھر نہیں بلکہ موم بن جاتا ہے، اور یہی حال ان کی محبت کا بھی ہو گیا تھا۔